الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں جو کہ اس پروگرام کی پہلی نشست اور پہلی ملاقات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اور آپ کی نصیحتوں کی اہمیت بتائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے زیادہ خیرخواہ تھے، ہمدرد تھے، اپنی امت کے لیے بھلائی چاہتے تھے۔ اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھی گئیں اور ان باتوں کی چند مثالیں بھی بیان کی گئی، جس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آپ اپنی امت کے لیے، صرف اپنے زمانے کی امت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے، امت کے افراد کے لیے آپ خیرخواہ اور ہمدرد تھے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف وصیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف نصیحتیں کی۔ سب سے پہلے ہم آپ کی اس نصیحت اور اس وصیت کا ذکر کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں ان کا ذکر کیا۔ ایک صحابی جن کا تعلق قبیلے خثعم سے تھا، خثعم ایک قبیلہ عرب میں تھا، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور اس وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ کسی مجلس اور کسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کیا تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ یعنی یہ شخص بدو دیہاتی شخص، اس نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے پہنچا، اور آتے ہی اس نے پوچھا انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کیا تم ہی وہ شخص ہو جو اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، جی ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں جو اللہ کا آخری نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یعنی جب معلوم ہو گیا کہ یہی رسول ہیں تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ادب اختیار کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، ای الاعمال احب الی اللہ، ذرا یہ بتا دیجئے مجھے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ ذرا یہ بتا دیجئے ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ ادھر اس شخص نے ایک عمل کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ کیا کہا ای الاعمال، ان اعمالوں کا ذکر کر دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس شخص نے اللہ کے رسول سے جو پوچھا ہے ایسے ہی یوں نہیں پوچھ لیا، بلکہ اول اور آخر مقصد اس کا یہ ہے، اور اس لیے تمام صحابہ کرام کو ہوا کرتا، جب آپ سے کچھ سوال کرتے، آپ سے کچھ پوچھتے، اول اور آخر مقصد یہ ہوتا کہ آپ کی باتوں پر عمل کریں، آپ کی باتوں کو اپنے لیے وصیت نصیحت سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی لیے قبیلے خثعم
سے تعلق رکھنے والا یہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ہی ہو جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم میں ہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ، سب سے اہم عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ اس کی ذات پر ایمان لے آؤ، اس کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کا مطلب ہے عربی زبان میں تصدیق کرنا۔ ایمان کا مطلب معنی عربی زبان میں تصدیق کرنا ہے، یعنی کسی کو سچ ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اسے عربی زبان میں ایمان کہا کرتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر ہم اٹھا کر پڑھیں سورہ یوسف میں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ یعقوب سے کیا کہا؟ یعنی جب یوسف کے بھائی اپنا جرم لے کر کے آئے تو اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ اپنے باپ سے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ اپنے باپ سے کہا یعقوب علیہ السلام سے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ، ایمان سے آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے ہماری باتوں کی، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ بولیں، ہم سچ بولیں گے تب بھی آپ اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو ادھر اس آیت میں تصدیق جس لفظ میں آیا ہے وہ کیا ہے؟ بِمُؤْمِنٍ، ایمان سے ہے۔ تو ایمان کا مطلب عربی زبان میں تصدیق کرنا۔ رہی بات شرعی اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اللہ کو ربوبیت میں اکیلا سمجھنا واحد، الوہیت میں اکیلا سمجھنا واحد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماء و صفات میں کیا ہے؟ تنہا سمجھنا، اللہ جیسے کوئی ذات نہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، دل سے عقیدہ ہو، یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، اور جو اقرار کیا ہے اور دل میں جو عقیدہ ہے اسی کے مطابق عمل بھی ہو، اس کا نام ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس شخص نے قبیلہ خثعم سے تعلق رکھتا ہے، اس نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ اعمال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، سب سے پہلا عمل جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ اعمال میں سے ہے وہ یہ ایمان باللہ کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ثم ما، اے اللہ کے رسول اب اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی صلہ رحمی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول دوسرا اچھا عمل، محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے ایمان باللہ کے بعد؟ آپ نے کہا صلۃ الرحم، یعنی صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی سے مراد کہ جو رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کو تکلیف دینے سے ہم اپنے آپ کو کیا ہے بچائیں اور روک کر رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اور یہ ایک بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر لمبی ہو، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہے، ان کے ساتھ کیا ہے صلہ رحمی کرے۔ اسی لیے اگر صدقہ بھی کرنا ہے تو سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رشتہ داروں میں محتاج ہیں ان کو کیا ہے صدقہ دیا جائے، اس پر دگنا اجر ہے۔
ایک اجر صدقے کا اور دوسرا اجر کیا ہے؟ صلہ رحمی کا ہے۔ تو ایمان باللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صلۃ الرحم یعنی صلہ رحمی کرنا۔ ایک بات اور بتا دیجئے حضرت ادھر کہ صلہ رحمی صرف یہ نہیں کہ کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں، بلکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر رشتہ دار کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ اس تکلیف کو برداشت کریں اور اس کے ساتھ بدلے میں کیا ہے؟ اچھا سلوک کریں، اس کو آپ تکلیف نہ دیں۔ اگر کوئی رشتہ دار قطع تعلق ہے تو اس کے ساتھ آپ تعلق بنانے کی کوشش کریں، بات چیت کو جاری رکھیں، باقی رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ اصل رشتہ داری ہے۔ ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، آپ سے آپ کے لیے برائی چاہتا ہے، نعوذ باللہ، تو آپ اس کے ساتھ اچھائی چاہیں، اس کے لیے کامیابی چاہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصدقۃ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو صدقہ اپنے رشتہ دار کو دیا جاتا ہے، اور ایسا رشتہ دار الکاشح جس کے اندر تمہارے لیے دشمنی پائی گئی ہو، تمہاری نفرت رکھتا ہے، تمہارے لیے برائی رکھتا ہے، نعوذ باللہ، ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا، اپنے مال سے اس کی مدد کرنا اگر وہ ضرورت مند ہے، یہ سب سے زیادہ افضل صدقہ شمار ہوگا۔ تو الغرض کہنا یہ تھا حضرات کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں، تو آپ نے دو عمل کا ذکر کیا۔ پہلا عمل آپ نے کہا ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لے آنا۔ اب اس کے بعد اس نے پوچھا دوسرا اور عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا صلۃ الرحم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ کرنا، یعنی ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر رکھنا۔ اب اس کے بعد یہ شخص اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا سوال کرتا ہے، مزید اور نصیحتیں، وصیتیں طلب کرتا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال ابغض الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے برا عمل یا اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جواب میں کہتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں بنایا، اس دنیا میں لایا، اب تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، یہ بہت بڑی بے انصافی ہے، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے برابر کوئی اور گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اشراک باللہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور برا عمل ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ثم ما، اشراک باللہ کے بعد دوسرا کون سا مبغوض عمل ہے، برا عمل ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم قطیعۃ الرحم، دوسرا مبغوض عمل قطع رحمی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی بنانا، ان سے کٹ کر رہنا اور رشتہ داری کو جو ہے کاٹ کر رکھنا، یہ سب سے زیادہ مبغوض اور برا عمل ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سب سے زیادہ محبوب دو عمل کا ذکر کیا، اسی کے برعکس جو معاملہ ہے، ایمان کے برعکس شرک ہے، صلہ رحمی کے برعکس قطع رحمی ہے، تو اس کا جو عکس معاملہ ہے، برعکس، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اعمال ہیں۔ تو حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آیا جس کا تعلق قبیلے خثعم سے ہے، اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جیسے کہ مسند ابی یعلا میں ہے، مسند ابی یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، مسند ابو یعلا میں، اور اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس قبیل خثعم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، جو کہ ایک عام شخص،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید برابر پہچانتا بھی نہیں تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ آپ ہی ہیں جو نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جی ہاں میں ہی ہوں۔ اب اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی، وصیت طلب کی، اور پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ اور دوسری نصیحت وصیت جو طلب کی وہ یہ، سب سے زیادہ مبغوض اعمال، برے اعمال اللہ کے نزدیک کون سے ہیں؟ محبوب اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول نے بتایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرا عمل ہے صلہ رحمی کرنا۔ مبغوض برے اعمال میں سے پہلا عمل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نعوذ باللہ۔ دوسرا عمل جو مبغوض اور برا عمل ہے وہ ہے قطع رحمی۔ تو ان دو اعمال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو سوالات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے اس صحابی کو یا اس شخص کو جس کا تعلق قبیل خثعم سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ یقیناً حضرات بہت ہی زیادہ قابل غور بات ہے ہمارے لیے، اس پر ہمیں اس پر سوچنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کی ان وصیتوں کو اور ان نصیحتوں کو کیا ہے قبول بھی کرنا چاہیے۔ آج کی اس نشست پر اسی پر اکتفا، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری نصیحت لے کر کے حاضر ہوں گے، وصیت، اس پر جو ہے بات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔